بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر HbA1c ٹیسٹ کے بارے میں ہے۔ آج میں آپ کو HbA1 ٹیسٹ کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ HbA1 ٹیسٹ ہوتا کیا ہے۔ اصل میں HbA1 ٹیسٹ ہیموگلوبن کے اوپر جب شوگر چپک جاتی ہے تو چونکہ ہیموگلوبن کی اپنی جو زندگی ہے وہ 120 دن ہوتی ہے، 120 دن کے بعد نیا ہیموگلوبن بن جاتا ہے، اور اس پرانے ہیموگلوبن کے اوپر جو شوگر چپکی ہوتی ہے اس کی اوسط جو اس کا لیول ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کتنے فیصد تک اس پہ شوگر چپک گئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گزشتہ 3 سے 4 ماہ کی اپنی شوگر کے لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 ماہ میں خون کے اندر آپ کی بلڈ شوگر کا لیول کیسا رہا ہے۔ تو یہ اپنی طرز کا ایک بڑا اہم ٹیسٹ ہے۔ اس سے آپ کی شوگر کے لیول کو کنٹرول ہونے اور نہ کنٹرول ہونے کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ اب میں اس کی ویلیوز کی طرف آتا ہوں کہ اس کی ویلیوز نارمل کتنی ہوتی ہیں۔ اصل میں اس کو فیصد کے اعتبار سے ناپا جاتا ہے۔ نارمل ویلیو 4% سے لے کے 5.6% تک اس کی نارمل ویلیو ہے۔ اگر آپ کی ویلیو 4% سے 5.6% تک آتی ہے تو آپ نارمل ہیں، آپ کو شوگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی ویلیو HbA1c کی 5.7 سے 6.5 تک آتی ہے تو آپ کو پری ڈائبٹک قرار دیا جائے گا کہ آپ کو شوگر کا مسئلہ تو نہیں ہے، مگر آنے والے وقت میں آپ شوگر کے مریض ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ویلیو 6.5 سے اوپر آتی ہے تو پھر آپ کو شوگر کا مریض قرار دیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا اس کی نارمل ویلیو کے بارے میں۔ اب میں آتا ہوں اس کی پیچیدگی کے بارے میں۔ اصل میں اس ٹیسٹ کو کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شوگر کے مریض میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو کنٹرول لیول کیسا رہا ہے، اور اس کنٹرول لیول کے ذریعے ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مریض میں شوگر کے حوالے سے جو پیچیدگی ہیں وہ کتنے لیول تک ہیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ کا یعنی مریض کا جو HbA1c لیول 6.5 سے اوپر اور 8 تک رہتا ہے، 6.5 اور 8 کے درمیان، تو یعنی یہ کہہ لیں کہ پیچیدگیاں تو ہوں گی مگر اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوں گی، اور وہ پیچیدگیاں بہت سالوں بعد جا کے ان کا اظہار ہوگا۔ اور اگر 8% سے زیادہ لیول ہے اور 9% سے کم ہے تو باقاعدہ پیچیدگیوں کا سمجھے آغاز ہو چکا ہے، اور اب آپ کو بہت زیادہ توجہ کی اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر مریض کا لیول 9% اور 9% سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ انتہائی خطرے میں ہیں۔ شوگر کی جتنی بھرپور پیچیدگی ہیں سمجھ لیں کہ ان کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں پاؤں کا زخم ہو کے بگڑ جانا، اور ہارٹ اٹیک، دل کی نالیوں کا بند ہو جانا، آنکھوں کی بینائی کا متاثر ہونا، یہ 9% سے اوپر باقاعدہ ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہذا 9% سے اوپر لیول خطرناک لیول جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے، اور جب یہ 11-12% ہو تو وہ انتہائی سطح کا جو یہ خطرناک لیول ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے درجہ بدرجہ اس کی جو فیصد کے اعتبار سے اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ ٹیسٹ کب کروانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں ایک تندرست انسان کے لیے ریکمینڈ یہ کروں گا کہ اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے اور 50 سال سے کم ہے تو سال میں ایک دفعہ آپ کو HbA1c اپنا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ میں کوئی پری ڈائبٹک کا ویلیو آتا ہے تو آپ اپنی احتیاطی پہلے سے کر لیں۔ اور اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو ہر 6 ماہ بعد آپ کو، چاہے شوگر ہے یا نہیں ہے، آپ کو HbA1c 6 ماہ بعد کروانا چاہیے۔ اب میں آ جاتا ہوں شوگر کے مریض کے اوپر کہ اس کو کب یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ تو شوگر کے مریض کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ شوگر کے مریض کو ہر 4 مہینے کے بعد اپنا HbA1c ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے، یعنی کہ سال میں 3 دفعہ۔
اس سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ گزشتہ 3-4 ماہ میں اپنے شوگر کی جو ادویات لے رہا ہے یا پرہیز کر رہا ہے یا ایکسرسائز کر رہا ہے یا جو بھی اس سلسلے میں اقدامات کر رہا ہے تو وہ کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہوا ہے یا کامیاب نہیں ہوا، تو اس سے پھر وہ اپنی اگلی جو پلاننگ ہے وہ اچھے طریقے سے وہ کر سکے گا۔ لہٰذا شوگر کے مریض کے لیے یہ ضروری ہے کہ سال میں 3 دفعہ یعنی کہ ہر 4 مہینے کے بعد اپنا HbA1c لیول لازمی چیک کروائیں۔ میرا نام حکیم حامد علی ناز ایڈوکیٹ ہے۔ اگر آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ میرے اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، میں آپ کو آپ کی ڈائگنوز کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو در حقیقت کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے حوالے سے کوئی اپنا غذائی چارٹ مجھ سے تیار کروانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔